سب کے باوجود اگر الیکشن ہو جائے اور لوگ ہمیں رائے دے دیں اور آپ اس رائے کے اوپر اگر جب خون ماریں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم ناجائز بات نہیں کریں۔ علیکم ناظرین، کراچی میں بلدیاتی انتخابات مکمل ہو گئے ہیں، لیکن اب 12 گھنٹے گزر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اب تک جو ہے وہ الیکشن کے نتائج جو ہے وہ موصول نہیں ہو پا رہے۔ کراچی میں 246 نشستیں ہیں اور ان میں سے صرف 46 کے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے، اور ان 46 نتائج میں سے بھی 23 پہ پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے، 11 پہ پی ٹی آئی کا کامیاب ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے 9 نشستوں پر جے یو آئی جماعت اسلامی کامیاب قرار پائی ہے۔ یہ تو ہیں سرکاری نتائج، لیکن غیر سرکاری نتائج جس کے اوپر پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور ہر طرف سے یہ خبریں ہیں کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے سویپ کیا ہے اور 100 سے زیادہ نشستیں تو جماعت اسلامی جیت چکی ہے، اور 15 نشستوں کے اوپر ابھی جو ہے ان کا کلیم باقی ہے۔ لیکن آروز جو ہیں ریٹرننگ آفیسرز کی جانب سے جو نتائج کا اعلان کرنا چاہیے سرکاری طور سے، وہ نہیں ہو رہا، اور اس میں مسلسل تاخیر کی جا رہی ہے۔ گو جماعت اسلامی کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے نمائندوں کے اور ان کے پولنگ ایجنٹس کے نتائج موجود ہیں جن کے اوپر ریٹرننگ آفیسرز نے لکھ کے دیا ہوا ہے اور نتائج دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سرکاری نتیجہ ہوتا ہے وہ ابھی تک ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ اس سلسلے میں حافظ نعیم الرحمن نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں حافظ صاحب کیا کہتے ہیں یہ بھی سنیے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کراچی کے اندر ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کیا، اور پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی 3 ہی جو بڑے حریف تھے وہ سامنے تھے، جس میں سے پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو شکست ہوئی ہے، اور انہوں نے اپنا دفتر بھی بند کر دیا۔ ان کے جو میئرشپ کے امیدوار تھے وہ بھی ہار گئے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی پیپلز پارٹی جو ہے جن حلقوں میں کامیاب ہوئی ہے ان کے نتائج تو بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی جہاں کامیاب ہوئی ہے وہ نتائج نہیں اب تک منظر عام پر آ رہے ہیں، اور ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن مسلسل اس سلسلے میں تعویلات کر رہا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہتا ہے۔ بہرحال کراچی کے اندر لوگوں کا مینڈیٹ جماعت اسلامی کے حق میں آیا ہے، اور جماعت اسلامی انشاءاللہ کراچی میں میئرشپ پر کامیاب ہوگی۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کا تشریف آوری پر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کل کا جو الیکشن بلدیاتی ہوا ہے اس میں کوریج کرنے اور ہمارے موقف کو پاکستان کے بالخصوص شہر کراچی کے عوام تک پہنچانے میں جو کردار میڈیا نے ادا کیا ہے، میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے و احسان ہے کہ جماعت اسلامی کراچی شہر میں سب سے بڑی سیاسی اور انتخابی قوت بن کر ایک بار پھر ابھری ہے۔ اس کا بڑا تاریخی کم بیک ہوا ہے، اور عوام نے جماعت اسلامی پر، جماعت اسلامی کے حمد و کراچی کو تحریک پر اپنے پورے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ میں اس موقع پر شہر کراچی کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا، اور ابہام میں، کنفیوژن میں، ایمبیگوٹی میں آخری لمحے تک جب یہ ہو رہا ہو کہ الیکشن نہیں ہوگا، جبکہ 4 بار ملتوی ہو چکا ہو، ایسے موقع پر جب عوام نے ایک معقول تعداد میں نکل کر ووٹ ڈالے ہیں تو اس نے ان سارے قوتوں کو
مسترد کر دیا کہ جو چاہتے تھے کہ لوگ بالکل بھی نہ نکل سکیں. تقریباً 25% ٹرن آؤٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے ابھی صحیح فگرز سامنے آ جائیں تو اندازہ ہوگا. حالانکہ جس طرح کے حالات تھے اس میں 10% لوگ بھی اگر نکل کر ووٹ ڈالتے تو بڑی بات تھی, جبکہ 30% ووٹر لسٹوں میں کم از کم گڑبڑ موجود ہے کہ جو جہاں رہتا ہے اس کا ووٹ وہاں نہیں ہے. تو آلریڈی آپ کے پاس اسکوپ کم تھا, اور پھر اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جس طرح سے ابہام رکھا گیا تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ معقول تعداد میں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. میں کراچی شہر کے ان تمام سیاسی ورکرز اور مختلف جماعتوں کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی وابستگی اپنی جماعت سے اگر رکھی بھی ہے تو کراچی کی بہبود کے لیے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے, کراچی کی ترقی کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے جماعت اسلامی پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹر اور ووٹر بھی ہیں, اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے بھی جو سپورٹر ہیں اور ووٹر ہیں وہ بھی ہیں, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے, ہمیں ووٹ دیا ہے, اور اسی طرح مذہبی جماعتیں ان کے سپورٹرز نے ہمیں ووٹ دیا ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں تمام لوگوں سے جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا, توقعات کے ساتھ ووٹ دیا, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا, اور جو مزید اس وقت سازشیں ہو رہی ہیں اکثریت کو کم کرنے کی, اگر وہ سازشیں انشاءاللہ جس طرح باقی ناکام ہوں گی یہ بھی ناکام ہوں گی تو پھر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, اور ہمارا یہ ساتھ ایک مضبوط رشتے میں تبدیل ہو جائے گا, اور یہ رشتہ انشاءاللہ کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. سر دست معاملہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی 100 کے قریب نشستوں ایسی ہیں جس میں کامیاب ہو گئی ہے, اور باقی جگہ پر کچھ تقریباً 10, 15, 20 کے قریب یوسی ایسی ہیں جس میں کنفیوژن ہے, ابہام ہے, تنازع ہے, اور ہمارا کلیم ہے, ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سادہ اکثریت کی طرف جا رہے ہیں. لیکن جو فارم 11 ہمارے پاس موجود ہیں جس پر رزلٹ پولنگ پریزائڈنگ افسر کے بنائے ہوئے اور دستخط شدہ موجود ہیں, وہ بڑی مشکل سے ہم نے حاصل کیے, اس لیے کہ پہلے مرحلہ تو یہ تھا کہ وہی رزلٹ فراہم نہیں کیے جا رہے تھے. رات ہم نے پریس کانفرنس بھی کی, الٹیمیٹم بھی دیا, پھر بہرحال فارم 11-12 ملنے کا سلسلہ شروع ہوا. ظاہر ہے ہمیں کوئی جنگ تو نہیں کرنی تھی, جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو پھر ہم نے اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیا. تو جو رزلٹس ہمارے پاس آ گئے ہیں ان رزلٹ کے مطابق آروز سے ہمیں رزلٹ نہیں مل رہے, اور بہت سارے آروز یعنی آروز وہ ہیں کہ جو ریٹرننگ آفیسر یونین کونسلوں کے ہیں, ان جو آروز ہیں وہ رزلٹ روک کے بیٹھے ہوئے, اور اس میں اس وقت کوئی مینورنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نے کل تمام اتھارٹیز سے بات کی, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مرکزی اور صوبائی لوگوں سے بھی بات کی, ہمارے سیل نے بھی, راجہ عارف سلطان صاحب نے بھی بات کی, اور اسی طرح میں نے سی ایم صاحب کا بھی فون آیا تھا اور وزراء کا بھی فون آیا تھا. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم فوری طور پر اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے. میں نے کہا کہ آپ بس کر لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں تو کر دیں. بہرحال اس وقت تک کی صورتحال یہ ہے کہ پولنگ کو ختم ہوئے 5 بجے سے لے کر اب دیکھیں اس وقت 11:30 بج رہے ہیں. اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ 11:30 یہ اور 7 وہ 18 گھنٹے گزرنے کے باوجود اس وقت تک آروز سے رزلٹ جاری نہیں ہوئے, جبکہ رزلٹ تیار ہے. تو پھر یہ کر کیا رہے ہیں لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آروز ہمیں رزلٹ نہیں دے رہے. کچھ جگہوں پہ فراہم کیے ہیں, جنہوں نے کیے ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن اکثریت جگہ ایسی ہے کہ جہاں ہمارے لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں 2-3 دن کے جاگے ہوئے, اور وہ وہاں موجود ہیں لیکن آرو رزلٹ فراہم نہیں کر رہے. میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور چیف الیکشن کمشنر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں یہ حق دیا جائے, اور جو آروز بھی جس پر ہمیں ہمیشہ سے تحفظات رہے, جو آروز بھی نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاتھ ابھی روکے جائیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس فارم 11 پر پورا رزلٹ موجود ہو, پریزائڈنگ افسر کے دستخطوں والا موجود ہو, اور آرو سے جاری ہو تو اس میں تبدیلی آ جائے. جب اس کو بدل دیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہم عدالتوں کے برسوں چکر لگاتے رہیں اور یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے
اپنا نظام بنا لیں تو یہ نہیں چلے گا. اگر جماعت اسلامی کے میئر کو آنے سے زبردستی روکا گیا تو جماعت اسلامی کے پاس سارے آپشنز موجود ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو خلاف واقعہ ہو. میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو صرف ایک سیاسی بھڑک ہو, ریٹرک جسے کہتے ہیں. میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں. سیریس بات یہ ہے کہ ہم نے بہت محنت کی ہے, ہم نے بڑی تحریک چلائی ہے, ہم نے عوام سے رابطے کیے ہیں. ہم ایک پارٹی تھے جو الیکشن کرانا چاہتے تھے اور ساری پارٹیاں الیکشن نہیں کرانا چاہتی تھیں. کس طرح سے ہم نے محنت کر کے اور جد و جہد کر کے یہ الیکشن منعقد کروایا ہے. اور جب اس موقع پر الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا تو ہم میں اتنا حوصلہ موجود ہے کہ تمام تر شکایات کے باوجود ہم نے الیکشن کمیشن کی تعریف کی, تحسین کی. لیکن ہم یہ حق بھی رکھتے ہیں کہ جس مسئلے پر آپ اچھا کام کریں اور ہم آپ کی تعریف کریں تو جہاں آپ گڑبڑ کریں گے تو ہم اس کو ایکسپوز بھی کریں گے. ہم اسی لیے چاہتے تھے کیونکہ اگر ہم الیکشن کمیشن پہ ہی بھروسہ کر لیتے اور فارم 11 نہ لیتے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو یہ بالکل ہی کنارے لگا دیتے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے کارکنوں کو حوصلہ دیا کہ وہ کھڑے رہے, ڈٹے رہے. میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض یونین کونسل ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی یہ نتیجہ تبدیل کروایا گیا ہے. مثلا گلشن اقبال ٹاؤن میں UC8 ہے 7, جہاں باقاعدہ یہاں ہوا یہ ہے کہ جتنے نمبر آف ووٹ کاسٹ ہوئے اس سے زیادہ جو ہے وہ جو ہمارے اس کے فائل میں تھے اس سے زیادہ پرچیاں نکل آئیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دھاندلی کی ہے. جو آپ نے دھاندلی کی ہے اس کو ہم نے جب روکنے کی کوشش کی, اس پر اسٹینڈ لیا تو پولیس کے SHO کے ذریعے سے پریزائڈنگ افسر اور ڈبے کو اٹھا کے لے گئے. ایسے ہی طاہر بھائی عدیل افضال SHO پریزائڈنگ افسر کو بھی لے گئے اور ڈبے کو بھی لے گئے. یہ نہیں چلے گا. میں مراد علی شاہ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن سے بھی ہے لیکن آپ کی حکومت سے بھی ہے. ہم اس سیٹ کو کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم ایک ایک کر کے سیٹ اپنے نمبر کم کرتے جائیں اور آپ کو دیتے جائیں. بھائی آپ جیت جاتے تو ہم آپ کو, جہاں آپ جنرلی جیتے ہیں ہم آپ کا مینڈیٹ تسلیم کرتے ہیں. ہمیں سارے تحفظات ہیں کہ آپ نے بہت کچھ کیا, حکومتی ذرائع استعمال کیے, آخری وقت تک الیکشن والے دن سندھ حکومت کے کروڑوں نہیں اربوں روپے کے اشتہارات چلے پچھلے. ہم اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ چلیں آپ جیت گئے جہاں پر, اور آپ نے اپنے نمبر پورے کر لیے, چلو ٹھیک ہے آپ جیت گئے. میں معلوم ہے پورا الیکشن کا نظام کیسا ہے جی. اب یہ جو اشتہارات تھے اس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس بھی دیا, پھر بھی انہوں نے یہ کام کیا. ROs کے تقرر اور نومینیشن کے موقع پر اتنے سارے سوالات موجود تھے, اتنے خطوط ہم نے لکھے, لیکن اس پر ہمیں اس کا رسپانس نہیں ملا. ہم پھر بھی چاہتے تھے کہ الیکشن ہو, اس لیے کہ پروسیس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے وہ کڑوا روٹ بھی پیا. ہمیں ڈیلیمیٹیشن پہ اعتراضات تھے لیکن ہمارے اعتراضات مان لیے جاتے شاید اگر اس وقت جو ہے وہ حکومت کے اتحادی مزید نہ ان کے ساتھ جا کے بیٹھتے اور وہ وقت گزار دیتے. بہرحال اس کے باوجود ہم الیکشن میں گئے. ہمیں ووٹر لسٹوں پر اعتراضات تھے اور وہ 2013 میں بھی تھے, 2018 میں بھی تھے, 2015 میں بھی تھے, اور تمام ضمنی انتخاب جہاں ہم نے تو حصہ نہیں لیا لیکن بہرحال اعتراض تو تھا, اور بلدیاتی انتخاب میں بھی تھے. لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہم نے کہا کہ نہیں, پروسیس آگے بڑھنا چاہیے, لوگوں کو حق رائے دہی ملنا چاہیے, ان کا میئر منتخب کرنے کا حق ملنا چاہیے. اتنے کمپرومائزز کرنے کے بعد اور اتنی جو نومینیشن کے وقت لوگوں کے کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے پورے حکومتی حربے استعمال کیے گئے, RO کو استعمال کیا گیا, اس کی نشاندہی ہم کر چکے ہیں.